الحمد لله الذي نزل الفرقان وخلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان كامل الإنسان وهادي نوع الإنسان وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه الجامعين للعلوم والعرفان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن آمنت بالله صدق الله تعالى مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله وسلم وبارك عليك يا حبيب الله سامعین دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس جمعۃ المبارک کا موضوع، اس جمعۃ المبارک کے خطبے کا موضوع کتابت قرآن کا مسئلہ۔ دوستوں نے دیوبندیوں کا کوئی ڈاکٹر طارق مسعود ہے، اس کا ایک کلپ سنایا۔ اس کلپ پر ادھر ادھر سے اس ڈاکٹر کے ہم مسلک ہم مذہب لوگوں سے، دوسروں سے تنقید، جرح اور فتوی بازی کا سلسلہ جو شروع ہوا، دوستوں نے وہ بھی مجھے کچھ سنایا۔ اس کے ہم مسلک لوگوں میں سے کسی نے اس کی مخالفت کی، کسی نے اس کی موافقت کی، کسی نے اس کو گستاخ کہا، کسی نے کچھ کہا۔
اس کے مخالفین نے بھی اسی طرح کا عمل کیا. جب میں نے یہ سب کچھ جو کچھ سنا وہ سن لیا، تو مجھے سب پر تعجب آیا. جو خود ڈاکٹر طارق مسعود ہے، اس کی نااہلی، اس کی بے لیاقتی، اس کی جہالت، پھر اس کی جرات اور گستاخی دیکھی. پھر جو اس کا رد کرنے والے ہیں وہ بھی علم کے اندر اس کے بھائی لگتے ہیں. زیادہ تر اس کے خلاف بولنے والے ڈاکٹر، وہ خود بھی ڈاکٹر ہے، بولنے والے بھی ڈاکٹر ہیں. اس کا بولنا، دوسرے ڈاکٹروں کا بولنا، پھر اس بولنے میں جو کچھ غلطیاں، جہالتیں، گستاخیاں اور جرأتیں ہوئی ہیں، وہ ڈاکٹروں سے بعید نہیں ہے. وہ ڈاکٹر کہتے اسی کو ہیں جو ایسے کام کرے. عالم تو وہ ہے نہیں. ظاہر بات ہے آپ علیہ السلام نے کسی مقام پر ڈاکٹروں کی تعریف نہیں فرمائی. حضور نے یہ نہیں فرمایا الدکاتیر ورثۃ الانبیاء، کہ دکتور لوگ جو ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں. حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. اور اگر کوئی کہے ہماری مجبوری ہے، دوسری زبان کا لفظ تھا تو ہم نے اس کو معرب کر لیا، عربی بنا لیا، ڈاکٹر سے دکتور بنا لیا، اس بے وقوف جاہل سے ہم کہیں گے تجھے مجبوری محسوس ہوئی، تو نے ان کے لفظ کو اپنا عربی بنا لیا، تو تمہارے لفظ کو انہوں نے اپنی زبان میں کیوں نہیں ڈھالا؟ عالم کہنے سے کون سی موت آ رہی تھی؟ تو ان کا اپنے لوگوں کو دکتور کہنا، عالم نہ کہنا، یہ واضح فرق بتا رہا ہے. یہ اس فرق کو نہیں سمجھے گا مگر وہی جو انگریزوں کا الو ہے. انگریزوں کا الو دونوں کو ایک سمجھے گا. سمجھ نہیں آ رہی؟ تو وہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. میں نے جب یہ سنا تو محسوس کیا کہ یہ بیچارے کیڑے اپنی حد سے نکل کر اچھلنا کودنا کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ حالات بنتے ہیں. ان بڑووں کو اتنا تمیز نہیں کہ جس مسئلے پر کلام کر رہے ہو یہ مسئلہ کس فن کا ہے. وہ جانتے کیوں نہیں کہ پورے پاکستان میں یہ مسئلہ کتابت قرآن کا جس فن کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کا ایک استاد بھی نہیں بیٹھا پورے پاکستان میں. یہ فن ختم ہو گیا. یہ صرف اور صرف عرب کے بعض علاقوں میں ہے. ادھر تو کوئی شعور نہیں. ادھر تو زیادہ سے زیادہ قراءات جانتے ہیں. یہ جی 7 قراءتیں جانتا ہے قاری، یہ 10 قراءتوں کا قاری ہے. یہ 7 شواذ قراءت بھی جانتا ہے، قراءت شاذہ.
یہ قراءت تک محدود رہتے ہیں. جو کتابت قرآن ہے اس کا قراءت سے تعلق نہیں ہے، یہ قراءت کے اوپر ایک زائد فن ہے جس کو کہتے ہیں فن رسم، فن مرسوم. یہ دو نام ہیں. فن رسم، فن مرسوم. علم رسم، علم مرسوم. اس علم اور فن میں پوری مستقل کتابیں ہیں. سب سے قدیم کتاب اس فن میں جو ہے وہ امام ابو عمرو دانی محدث مغربی کی ہے، جس کا نام ہے المقنع فی رسم مصاحف الامصار ونقطها. یہ 444 میں ان کی وفات شریف ہے، 444 ہجری میں. تھوڑا سا کلام المصاحف میں بھی ملتا ہے لیکن وہ مکمل فن کی حیثیت سے نہیں ہے. کتاب کے اندر بطور فصل ہے المصاحف ابن ابی داود کی، لیکن مستقل تصنیف اس فن پر امام ابو عمرو دانی رضی اللہ تعالی عنہ مغربی کی ہے المقنع. اس کے بعد اس فن پر عنوان الدلیل من مرسوم خط التنزیل ہے، امام ابو العباس احمد بن بنا مراکشی کی. یہ 7ویں اور 8ویں صدی پانے والے شخص. پھر اس پر بعد میں کتابیں عام ہو گئی، لیکن افسوس سے تمہارے اس عجم کے علاقے میں یہ فن ختم ہو گیا. اس کا استاد نہیں بیٹھا، کوئی شیخ نہیں ہے. فن رسم اور فن مرسوم کو سمجھنے والا، پڑھنے والا، پڑھانے والا. اسی وجہ سے جب وہ پڑھے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں اس فن کو، تو جس نے ابتدا کی اس نے جخ ماری. ڈاکٹر طارق مسعود وہ بڑوا کیوں پنگے لے رہا ہے ادھر؟ لیکن ان کو پنگے لینے کا شوق ہوتا ہے. کیوں شوق ہوتا ہے؟ بھئی ہمارا نام ہو، 2-4 انگلش کے لفظ بولیں گے تو اگلے سمجھیں گے یہ روحانی طور پر انگریز سے فیض یاب ہے، لہذا اس کے قریب ہوں. جو نحوست اور لعنت کا حصہ اس نے لیا ہے تھوڑا بھی ہمیں بھی مل جائے گا. یہ شوق ہوتا ہے. پھر تو اس کے رد کرنے والے وہ اٹھ پڑے، وہ سمجھتے نہیں تھے یہ کیا چیز ہے، انہوں نے پنگے لینے شروع کر دیے. بعض تو ایسے علمی چنا سمجھو، علمی چنا، قد کے لحاظ سے چنا اور علم کے لحاظ سے بھی چنا، اس نے بھی اپنے باپ کو بدنام کرنے کے لیے یہ قدم اٹھا لیا کہ اس میدان میں کود پڑا، اور جناب اس نے بھی ریکارڈنگ چڑھا دی. لنصف عن الناس، یہ کافیہ شافیہ میں لکھا ہوا فلان. تجھے جاہل پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا چیز ہے اور یہ کیا چیز ہے. یہ ایک لفظ کا مسئلہ نہیں ہے، ایک کلمے کا مسئلہ نہیں ہے جو طارق مسعود بیان کر، وہ تو تمثیلاً اس نے ذکر کیا ہے لنصف عن کو. اصل تو یہ پورا ایک فن ہے، مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. اس
فن کے متعلق یعنی فن رسم، علم رسم کیا چیز ہے، اس کی تھوڑی حقیقت بیان کرتا ہوں. یہ کیا چیز ہے، یہ کون سے علم کو کہتے ہیں؟ چنانچہ مقدمہ ابن خلدون جو کہ علوم اور فنون کے تعارف کروانے کا ضامن ہے، اس کا صحیح ترین جو نسخہ ہے 3 جلدوں والا، تیسری جلد 934 صفحے پہ ہے. وَرُبَّمَا أُضِيفَ إِلَى فَنِّ الْقِرَاءَاتِ وَرُبَّمَا أُضِيفَ إِلَى فَنِّ الْقِرَاءَاتِ فَنُّ الرَّسْمِ أَيْضًا. وَهِيَ أَوْضَاعُ حروف القرآن فی المصحف ورسومه الخطیۃ لأن فيه حروفا كثيرة وقع رسمها على غير المعروف من قياس الخط كزيادة الياء في بأيد وزيادة الألف في لأذبحنه ولأوضعوا والواو في جزاء الظالمين وحذف في الألفات في مواضع دون أخرى وما رسم فيه من التاءات ممدودان والأصل فيه مربوط على شكل الها وغير ذلك. خلاصہ یہ ہے امام ابن خلدون لکھتے ہیں، میں ان کو امام کہوں گا اگرچہ بعض ہمارے اکابر نے ان کے متعلق الزام تراشی کی ہے. میں اس الزام تراشی کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ بحمد اللہ تعالی میں کسی کی لکھی ہوئی بات کے پیچھے نہیں چلتا، میں خود تحقیق کرتا ہوں پھر مانتا ہوں. میں نے ان کے متعلق تحقیق کی ہے، یہ ہمارے اہل سنت کے امام ہیں ابن خلدون. تو ابن خلدون جو ہے نا وہ فرماتے ہیں فن قراءات جو ہے اس کے ساتھ ایک فن رسم کا اضافہ کیا جاتا ہے علماء کے پاس. اب وہ فن رسم کیا چیز ہے، علم رسم کیا چیز ہے؟ جو قرآن مجید ہے، توجہ بھائی کیا کہہ رہا ہوں، جو قرآن مجید ہے اس کے حروف کو کس طرح لکھنا ہے، اس کو کہتے ہیں فن رسم. کیوں بھائی اس کی ضرورت؟ فن کتابت جو ہے، خطاطی جو ہے، اس سے زائد اس کو فن بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ جب لکھنا سکھا دیا تم نے بچوں کو تو حرف تو لکھنا آ گیا. اب قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں، کلمات جو ہیں، جو حروف ہیں، ان کی لکھنے کا جو طریقہ ہے اس کو الگ بتانے کی کیا ضرورت؟ جس کی وجہ سے پورا فن تمہارے مشائخ نے، علماء نے، تمہارے اسلاف نے بنا دیا. بھائی جو قرآن حکیم کا رسم ہے نا، یعنی حروف لکھنے کا جو طریقہ ہے، توجہ، عام جو لکھنے کا طریقہ ہے نا عام عرب والوں کا،
اس سے وہ تھوڑا مختلف ہے. اب اگلا قانون ایک بتاؤں گا، اس سے جو بات بعد میں ہوگی وہ سمجھ آ جائے گی. قانون یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے منطوق اور ملفوظ. معاف کرنا میں آپ کو ظاہری طور پر مخاطب بنا رہا ہوں، لیکن حقیقت میں آپ میرے مخاطب نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی سطح سے یہ اونچی باتیں ہیں. لیکن میں جن کو سنانا چاہتا ہوں ان کی درگت ہو جائے گی انشاءاللہ. اور ان احمقوں سے میں کہوں گا، ارے احمقو، سکولی بے وقوف ہو، ایسے مسائل میں گھسنے کی کبھی نہ سوچا کرو، ورنہ تمہیں سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں ملے گا. تم چاہتے ہو شہرت، شہرت تو ہو جائے گی لیکن شہرت مع ذلت ہو جائے گی. مشہور تو شیطان بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن ذلت کے ساتھ ہے یا عزت کے ساتھ ہے؟ لعنت ہے ایسی شہرت پر جو ذلت کے ساتھ ہے. اتنے بے وقوف ہیں یہ لوگ. بڑوے 4 دن ٹانٹا ٹر 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 پڑھتے ہیں سکول کی، 2-4 سال لگاتے ہیں مدرسوں میں، بس آپ امام زمانہ بن کر ممبر پر بیٹھ گئے اور جو منہ سے آیا بکنا شروع کر دیا. بس دیکھنے نہیں کیا وہ بڑوے، تمہیں پتہ نہیں ہے اس ممبر پر بیٹھنے کے لیے کیا کچھ چاہیے. اوئے 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 اوئے. عجیب لطیفہ ہے. ایک شخص اس کا رد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عربی کو سمجھنے کے لیے 313 علوم پر مہارت ہونی چاہیے. اچھا تو 3 فنون میں بھی مہارت نہیں رکھتا تو کیوں کلام کر رہا ہے؟ دعویٰ ہو رہا ہے 313 علوم میں ماہر ہو، پھر عربی میں کلام کرے، عربی کو سمجھ سکتا ہے. تو کمینہ تجھے تو دو کیا ایک فن بھی پورا نہیں آتا. میں شرطیہ کہتا ہوں. تمہیں شرم نہیں آتی پھر کیوں کلام کر رہے ہو؟ خود ہی تو کہہ رہا ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما. ایسے ہے نا. اب بات سمجھنا مولانا، یہ قانون ہے. ایک ہوتا ہے منطوق، ملفوظ جس کو کہتے ہیں، سادے لفظوں میں سب کو سمجھانے کے لیے. ایک ہوتے ہیں الفاظ جو منہ سے نکلتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے مکتوب. مولانا مکتوب یعنی لکھے ہوئے، نقش نقوش بھی ان کو کہہ دیتے ہیں، خطوط بھی کہہ دیتے ہیں. تو جو لکھے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں ایک یہ ہو گئے. ہمیشہ معنی اور اصل کلام دل میں ہوتا ہے. خدا پاک نے زبان پر جو الفاظ پیدا کرنے ہوتے ہیں یہ دل میں چھپے ہوئے کلام کی نشانی اور علامت ہوتی ہے. دال جس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ، اور جو لکھا ہوا ہوتا ہے یہ نشانی اور علامت ہے بولے ہوئے کی. تو لکھا ہوا علامت بن گیا منہ سے نکلے الفاظ کی، منہ سے نکلے الفاظ علامت بن گئے دل میں پڑی ہوئی بات کی. اب اور یہ بات سمجھنا بھائیو، مولانا قانون یہ ہے کہ جو لکھے جا رہے ہیں حروف وہ بولے جانے والے یعنی ملفوظ کے بالکل مطابق ہوں. یہ قانون ہے، یہ اصل ہے، یہ ضابطہ ہے اصل.
کہ جو مکتوب ہے وہ ملفوظ اور منطوق کے بالکل مطابق ہو، نہ زیادہ نہ کم. میں مثال دے رہا ہوں، بات سمجھنا. لفظ ہے اے دن. حمزہ بولتے ہوئے آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ حمزہ یا دال؟ بولو. اے دن. تو بولنے میں جب 3 حرف آ رہے ہیں، حمزہ یا دال، تو لکھنے میں بھی 3 ہونے چاہیے. حمزہ لکھو یا لکھو دال لکھو. سمجھ نہیں آ رہی بات کی؟ بولو. اب لفظ ہے عالمین، رب العالمین. اب جب لفظ بول رہے ہو عالمین، کتنے حرف ہیں بتا سکو گے؟ عین، الف، لام، میم، یا، نون. کتنے ہیں؟ اب لکھنے میں بھی 6 ہونے چاہیے کیونکہ بولنے میں بھی 6 آ رہے ہیں. لیکن یہ اصول، یہ ضابطہ، یہ کلیہ، یہ قانون کہ جس طرح لفظ بولا جاتا ہے اسی طرح لکھنا چاہیے، یہ ضابطہ جو ہے نا، یہ قانون جو ہے قرآن حکیم خصوصاً ایک قرآن مجید جس کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور پاک میں لکھوایا تھا، اس کو بولا جاتا تھا امام. کیا بولا جاتا تھا؟ امام نہیں لفظ بولتے، الامام، الامام العثمانی، المصحف العثمانی اس کو کہا جاتا تھا. وہ چند نسخے لکھوائے صحابہ کرام کی جماعت سے، اور چند علاقوں میں 4 یا 6 چند علاقوں میں بھیج دیے. کوفہ میں، بصرہ میں، شام میں، مصر میں، اور ایک اپنے پاس رکھ لیا مدینہ طیبہ میں. سمجھ ہے؟ اس کو علماء کے ہاں اور ان پرانے مسلمانوں کے ہاں کیا کہا جاتا تھا؟ اس قرآن پاک کو امام. کیا کہا جاتا تھا؟ الامام. کیوں الامام کہا جاتا تھا؟ جس طرح امام کے پیچھے چلا جاتا ہے، بھئی تمہارے پاس جتنے قرآن مجید ہوں وہ اس کے پیچھے چلنے والے ہیں. باقی لے کر سب نسخوں کو آپ نے شہید کروا دیا، یہ نسخہ پھیلا دیا. سمجھ آ رہی؟ اب یہ جو نسخہ تھا نا قرآن مجید کا، جو حضرت عثمان غنی نے لکھوایا تھا، جس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں، مصحف کہتے ہیں قرآن پاک کو، مصحف عثمانی جس کو کہتے ہیں مولانا، اس کے اندر جو یہ قانون بتایا. کیا قانون بتایا؟ جس طرح بولا جائے اسی طرح لکھا جائے، نہ کمی نہ زیادتی، کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. یہ قانون، اور واقعتاً قانون ایسے. لیکن اس مصحف میں، اور اب بھی تمہارے قرآن مجید کے بعض مقامات پر یہ قانون نہیں ہے، اس قانون کے ساتھ مطابقت نہیں ہے. کہیں تو جو بولا جا رہا ہے اس سے کم لکھا ہوا ہے،
بولنے میں 6 حرف ہیں، لکھنے میں 5 ہیں، اور کہیں بولنے میں 3 ہیں، لکھنے میں 4 ہیں۔ تو قانون جو عرب کا تھا لکھنے کا، کتابت کا، قرآن مجید کے بعض مقامات پر اس قانون کے ساتھ مطابقت نہ ہوئی نہیں ہے، اور یہ پکا مسئلہ ہے۔ اس میں کوئی نصف عم بالناس سے یا کو لے کر اور اپنے صرف سے اس کا جواب دینا چاہے تو اس کو کہو بے وقوف، میں ڈگ کدھر گھسنا چاہتا ہے؟ تیری دوڑ یہ صرف کے فن تک ہے، بڑوا رسم میں یہ فن کتابت یہ اور ہے، فن رسم اور ہے، تجھے دونوں فنوں کے اختلاف کا پتہ نہیں ہے۔ جامع الدروس ہو، فلان ہو، فصول اکبری ہو، یہ فن کتابت ہے، یہ فن رسم نہیں ہے۔ فن میں نے کہا آپ کو فن رسم کی مستقل کتابیں ہیں، اور افسوس ہے کہ عجم میں اس کے پڑھنے پڑھانے والے نہیں رہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب بھائیو دیکھو، میں نے مثال دی، پڑھو رب العالمین، بولو عالمین، کتنے حرف ہیں؟ 6، بولو۔ لیکن آپ دیکھیں گے اپنے قرآن مجید کی تو یہاں عین کے آگے الف نہیں، کھڑی زبر ہوتی ہے۔ یہ کھڑی زبر تم نے ڈالی ہے، بعد میں ڈالی، شکل جب بنائے گی نا، شکل اس کو کہتے ہیں عربی میں شکل۔ یہ حجاج بن یوسف کے دور میں ہوا، جس طرح سب لوگ جانتے ہیں، پہلے نقطے نہیں تھے، پہلے شکل نہیں تھی۔ شکل کا مطلب ہے زیراں زبراں، یہ زیریں زبریں پہلے نہیں تھی، تو یہ عالمین اوپر کھڑی زبر۔ اس نے اس وقت حضرت عثمان کے دور میں صحابہ کرام نے جو لکھا وہ الف کے بغیر تھا، اور اس کی زندہ دلیل آپ کے پاس کہ الف آگے نہیں ہے نا؟ تو اس کا مطلب تو صاف نکلا کہ بولنے میں 6 حرف ہیں، لکھنے میں کتنے ہیں؟ تو ایک کم ہو گیا، وہ قانون ٹوٹ گیا، اس قانون کی مخالفت ہو گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی بات کی؟ دوسرا لفظ مثال دی آپ کو، بے ایدن، کیا مثال دی؟ ایدن میں کتنے حرف ہیں؟ رسم عثمانی میں پتہ کیا تھا مولانا؟ اب اس میں تو لکھنا ہے تو قانون کے مطابق تو چاہیے الف یا دال، لیکن ادھر کیا ہے؟ الف 2 یا، کتنے یا؟ اب تمہارے قرآن پاک میں بعض نسخوں میں کس طرح لکھا ہے؟ 1 یا، نیچے نقطہ ڈنڈا، ڈنڈا اور نیچے نقطہ، آگے پھر ڈنڈا لیکن نیچے نقطہ نہیں۔ لیکن اس اب بھی رسم میرے پاس ہے، مصحف عثمانی ہے میرے پاس، امام جس کو کہتے تھے، 7 قراتیں 10 قراتیں والے نسخے بھی ہیں، لکھا ہوا ہے یہاں یہ حرف ہے فلانی قرات میں، یہ حرف ہے فلانی قرات میں۔ اب اے دن 2 یا چاہیے 1 تھی تو کتنا ڈال دی؟ بولو 2 یا، تو زیادہ ہو گیا، اب قانون کی مخالفت ہو گئی، قانون کی مخالفت ہو گئی۔ اب یہ مسئلہ بھئی یار، قانون تو لکھنے کا یہ ہے کہ جیسے بولو ویسے لکھو، جتنے بولو اتنے لکھو، لیکن یہ تو عجیب بات ہے، کہیں کم زیادہ کہیں کم، تو یہ قانون کی تو مخالفت ہے۔
تو ان اسلاف نے، صحابہ کرام نے، اتنے بڑے لوگ، اوپر سید الانبیاء جن کے نگران بیٹھے ہیں، اور سید الانبیاء پر خدا نگران بیٹھا، تو اتنے بڑے لوگ جو ہیں ان سے یہ مخالفت کیسے ہو گئی؟ اب میں ان بھڑووں کو جنہوں نے چھلانگ لگا دی، یہ ٹریکٹر، دکاتیر، جنہوں نے چھلانگ لگا دی، ان بدبختوں کو میں بتاتا ہوں یہ کتنا مسئلہ مشکل ہے جس میں تم کود پڑے، تمہیں شرم نہ آئی، اپنی شہرت کے ساتھ لعنت اور ذلت لینے کے لیے تم کود پڑے، کوئی ابتدا کر بیٹھا بکواس کی اور کچھ اس کے رد کرنے کے لیے نکلے۔ میں سب خبیثوں کو کہتا ہوں دیکھو تو صحیح کیا ہے۔ یہ کتاب ہے میرے پاس، الدر الفرید فی شرح قواعد التجوید، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے متن لکھا قواعد التجوید، پھر اس پر شرح خود لکھی الدر الفرید۔ اس کے اندر جو شیخ عبدالحق لکھ رہے ہیں وہ میں سناتا ہوں، تو اس مسئلے کی جو ہے وہ اہمیت اور بلکہ اس مسئلے کے مشکل ترین ہونے کو جو ہے نا وہ آپ سمجھ جائیں گے ان کی عبارت، ان کے چند جملوں سے، اور پھر آپ اندازہ لگانا کہ جنہوں نے اس میں چھلانگ لگائی انہوں نے کیا حاصل کیا۔ یہ دیکھو شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسا بندہ لکھ رہا ہے فصل فی المقطوع والموصول کے بیان میں، فرماتے ہیں، یہ ایک مشہور جملہ ہے، خطان لا یقاسان، خط العروض و خط القرآن، دو لکھنے کے طریقے ایسے ہیں کہ ان کو دلیل اور قیاس نہیں بنایا جا سکتا، ایک عروض کا فن کا لکھنے کا طریقہ اور دوسرا قرآن کے فن کے لکھنے کا طریقہ۔ اب مولانا فرماتے ہیں والاصل فی ذلک رسم المصاحف العثمانیہ، چلتے چلتے فرماتے ہیں فإنه قد وقع الرسم في هذه المصاحف في بعض المواضع على خلاف قياس خط العرب مع اختلاف يسير بينهما، وتقرر في زمن الصحابة ومن بعدهم رضي الله تعالى عنه أمر الرسم على ما في تلك المصاحف، وَأَمَّا سَبَبُ وُقُوعِ ذَلِكَ عَنْهُمْ فَقَدْ بَاحَثْنَا فِي ذَلِكَ الْمَشَائِخَ فَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِمَا يَشْفِي الْعَلِيلِ۔ فرماتے ہیں جو عرب والوں کا لکھنے کا قانون ہے، جو بتایا میں نے پہلے، جو مصاحف عثمانیہ تھے ان کے اندر جس طرح لکھا گیا وہ لکھا ہوا ہے خلاف اس کے۔ فرمایا یہ کیا سبب تھا، کیوں خلاف لکھا گیا؟ فرمایا ہم نے اپنے مشائخ اور استاذوں سے اس مسئلے پر بحث کی، لیکن کسی استاد نے تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ہمارے کسی استاد سمجھ نہیں آ رہی؟ حضرت صاحب کی برکت سے صحیح باتیں وہ ہمارے حصے میں انتظار کر رہی ہوتی ہیں، کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہوتا۔
آپ فرماتے ہیں بھئی سبب ہم نے پوچھا استاذوں سے کہ حضور ایسا کیوں ہوا؟ کہیں الفاظ بالکل قانون کے مطابق ہیں اور کہیں قانون کے خلاف لکھے ہوئے قرآن پاک میں، یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا فلم یأت احد بما یشفی العلیل. ہمارے مشائخ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے استادوں کی بات کر رہا ہوں، آج کے نتھو خیرہ کیا کرے گا یہاں؟ تو فرماتے ہیں ہم نے اپنے مشائخ سے باتیں کی، بحثیں کی، لیکن کسی استاد نے بیمار کو شفا دینے والی کوئی بات نہیں کی. کیا مطلب؟ تسلی اور اطمینان نہیں. فَإِمَّا يُدَّعَ النَّصُ عَلَى ذَلِكَ، یا تو اللہ رسول کی طرف سے کوئی نص کا دعویٰ کیا جائے کہ ادھر سے ارشاد اور حکم ہی ایسا ہوا کہ اس کو ایسے لکھنا ہے، اس کو ایسے لکھنا ہے، اس کو ویسے لکھنا ہے. وَالنَّقْلُ عن رسول اللہ وَلَمْ يَثْبُتْ، یہ ثابت ہی نہیں. او يرتكب وقوع ذلك من الكاتبين اتفاقا من غير قصد وهو بعيد. یا یہ کہا جائے کہ جو کاتب تھے قرآن کو لکھنے والے، ان سے اتفاقاً ایسا ہو گیا کہ ہاتھ جیسے انسان ہے، غلط تو ہو جاتا ہے، ارادے میں کچھ ہوتا ہے، ہاتھ سے زبان سے کچھ نکل جاتا ہے. یہ انسانی عوارض ہیں، عوارض انسانی انسان کی عظمت اور جب کمال کے خلاف نہیں ہوتے. لیکن وہ فرماتے ہیں وہ بعید، یہ بعید بات ہے. او جہلاً بقوانین رسم الخط، یا یہ کہا جائے کہ ان کو جو لکھنے کا طریقہ ہے اس کے قوانین جو ہیں وہ نہیں جانتے تھے، اس وجہ سے ایسا ہوا. وَهُوَ أَبْعَدُ، یہ پہلے سے بھی بعید تر بات ہے. یہ ممکن کیسے کہو گے کہ ایسے بڑے لوگ جو صحابہ کرام تھے وہ قوانین نہیں جانتے تھے؟ یہ بعید تر بات ہے. فرمایا یہ نہیں مان سکتے. او تعمداً مع العلم بها، یا جان بوجھ کر ایسا کیا، علم سب کچھ تھا. وَلَا بُدَّ لَهُ مِن بَيَانِ وَجْهِ، تو پھر کوئی وجہ بیان ہونی چاہیے، کیا حکمت تھی. وقد يذكر وجه تجوز ارتكاب خلاف الاصل كما سنشير اليه في بعض المواضع في اثناء البيان، ولكنه لا يفيد تخصيص بعض المواضع باختيار الاصل وبعضها بارتكاب خلافه مع كون الكلمه الواحده وسعه العكس. فرماتے ہیں ہم جو کچھ بیان کیا علماء نے وہ آگے ہم بیان کریں گے، لیکن پھر بھی اس سے کوئی تسلی نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کہ ایک ہی لفظ ہے، ایک مقام پر کچھ کسی طرح لکھا ہوا، دوسرے مقام پر کسی طرح لکھا ہوا، تو کیا اب سمجھے؟ جس فن میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور ان کے اساتذہ مشائخ پریشان بیٹھے ہیں، ایک ڈاکٹر مسٹر کرچو، دیکھو نا، میں اس کو دیکھنے سے پتہ لگتا ہے اس کے بولنے سے کہ مسٹر کرچو ہے. وہ مسٹر کرچو تجھے شرم نہیں آئی؟ اس نے تو گستاخی کی ہے، اس نے واقعتاً گستاخی کی ہے. اس نے لفظ جو بولے ہیں نا، اس مسئلے میں بحث کرتا اور بات ہے. دیکھو میں بھی کر رہا ہوں، مشائخ کر رہے ہیں، ان کا لکھا ہوا سنا رہا ہوں، لیکن اس نے یہ جو بکواس کی ہے نا کہ صحابہ کرام کو حضور بلاتے تھے لکھو لکھو لکھو، اور وہ جو کچھ لکھ دیتے تھے، حضور کیونکہ امی تھے، ان پڑھ تھے، اب وہ تو کچھ نہیں جانتے تھے، تو حضور تصحیح نہ کر سکتے. اچھا یہ یورپ میں بیٹھا تھا، پکی بات ہے، یورپ کے دورے پہ ہے، تو اس کو یہ دورہ جو ہے پڑھنا ضروری تھا. اس کو گستاخی اور کفر کا دورہ کہتے ہیں، کیونکہ علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ دنیا کے کسی کافر ملک سے واپس آئے گا مسلمان تو مسلمان واپس آئے گا، لیکن یورپ ملکوں کا دورہ کر کے واپس آئے گا تو کافر ہو کر آئے گا. یہ علامہ نے کہا. آپ کو معلوم ہے
مجھے تو نام یاد ہے، ننکانہ میں میرا خطاب ہوا تھا، بہت مدت پرانی بات ہے، ننکانہ میں. تو وہاں ایک سکول ہے، اس سکول کا پرنسپل تھا عبد المجید، مجھے نام یاد ہے. میرا خطاب سننے کے بعد کہنے لگا حضرت میں نے ایم اے کیا ہے بہاولپور یونیورسٹی سے، اور بہاولپور یونیورسٹی کا جو ہمارا استاد ہے اس نے یورپ سے پی ایچ ڈی کی ہے. اس نے ہمیں کلاس میں یہ بتایا تھا کہ میں نے وہاں پر یہ کی ہے، یورپ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری کسی کو نہیں ملتی جب تک کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام نہ لگائے. یہ کانوں سنی بات کر رہا ہوں. میں پچھلے دنوں گیا تھا تو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ابھی ہے وہ عبد المجید، بہت پرانی بات ہے، اب سمجھ آ گئی. تو یہ کنجر ایکسپریس کمینہ جو ہے وہ ادھر گیا. ویسے تو گستاخی بزرگوں کی طرف سے وراثت میں تھی، اور پھر پیسے کے لالچ میں. اللہ اکبر. یہ میں بعد میں لوٹوں گا اس مسئلے کی طرف کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں تو اس کا کیا معنی ہے. بڑوے اندھے کتے کمینے، تمہیں شرم نہیں آتی. عجیب بات ہے. مولانا ایک ہے منظور مینگل، وہ دیوبندیوں کا حافظ الحدیث اور بہت بڑا شیخ شمار ہوتا ہے. اس نے اس مسئلے پر اس کے خلاف کلام کیا. سارق مسعود کے خلاف اس نے کلام کیا. تو اس نے کہا قرأت متواترہ، قرأت متواترہ. او میں نے کہا جاہل، تجھے ایسے شیخ بشیخ بنا رکھا ہے انہوں نے، تمہیں اتنا تمیز نہیں ہے. یہ مسئلہ قرأت کا نہیں ہے، قراءات متواترہ ہیں، کتابت متواترہ کا قول کسی نے نہیں کیا. اسی وجہ سے اختلاف ہے. اگر کتابت متواتر ہوتی تو تم خود سمجھدار ہو. قراءت کی طرح کتابت اور رسم متواتر ہوتی تو اس میں اختلاف ہوتا. میں ابھی آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا اس میں کتنا اختلاف ہے. خیر، یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ مسئلہ کتنا دقیق، باریک، لطیف، مشکل، اور پھر ایسے لوگ اس میں کلام کریں. میری بات نہیں سمجھ؟ اب میرے بھائیوں، میں چاہتا تو یہ تھا اس موضوع کے ساتھ کچھ افادات، فوائد شامل کرتا، لیکن اس سے موضوع لمبا ہو جائے گا. ایک بات صرف یہاں پر فائدے کے طور پر بتاتا ہوں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے کاتبین وحی رکھے ہوئے تھے ان کے اسماء گرامی علماء نے لکھے ہیں، سیرت نگاروں نے لکھے ہیں. توجہ ہے. حضور کے 4 خلیفے
یہ چاروں کاتب وحی تھے. سیدنا معاویہ، حضرت ابان بن سعید، حضرت خالد بن ولید، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت ثابت بن قیس، ارقم بن ابی، حنظلہ بن ربیع وغیرہم، یہ کاتبین وحی. لیکن یہاں پر جو ایک لطیفہ ہے نا، جن لوگوں نے بنو امیہ کی مخالفت کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، ان کی ناک کاٹنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ تاریخ میں اور تمہارے سیرت کی کتابوں میں یہ مسئلہ، اور فن رسم والوں کے ہاں یہ مسئلہ سند کے ساتھ ثابت ہے کہ مکے والوں نے یہ لکھنا کتابت یہ سیکھا تھا حرب بن امیہ بن عبد شمس سے. مکے والوں کا لکھنے میں استاد حرب بن امیہ ہے، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ خاندان کے بڑوں میں آتا ہے. مدینے والوں نے سیکھا تھا یہودیوں سے، مکے والوں نے سیکھا تھا حرب بن امیہ بن عبد شمس سے. یہ سمجھو بنو امیہ کو ایک تاریخی اعزاز حاصل ہے. عجیب بات مولانا، عجیب بات، حرب بن امیہ نے سیکھا تھا عبداللہ بن جدعان سے، عبداللہ بن جدعان نے سیکھا تھا اہل انبار سے، اہل انبار نے سیکھا تھا یمن کے علاقے کندہ قبیلے کے ایک شخص سے، کندہ والے نے سیکھا تھا خلجان بن موہم سے، اور خلجان بن موہم حضرت ہود علیہ السلام نبی کے کاتب تھے، وہی لکھتے تھے. یہ بات آسان جو ملنے والی کتاب ہے اس کا حوالہ دے رہا ہوں، ورنہ تو ابو عامر دانی نے المقنع میں اپنی سند کے ساتھ، اور یہ مناہل العرفان فی علوم القرآن، شیخ محمد عبد العظیم زرقانی ہیں، ان کی کتاب ہے، چھپی ہوئی دار الکتب العلمیہ کی ہے، اور صفحہ نمبر 201 سے میں سنا رہا ہوں. سمجھ آ گئی؟ اب میرے بھائیو، اس فائدے کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ یار یہ جو قرآن مجید کا رسم ہے، جس کو رسم مصحف عثمانی کہتے ہیں، قرآن مجید کا ایک مخصوص طریقہ لکھنے کا ہو گیا کہ کہیں جو قانون ہے کتابت اور لکھنے کا، کہیں اس کی مخالفت آ گئی، کہیں موافقت آ گئی. یہ طریقہ جو ہے یہ صحابہ کرام نے رسول اکرم سے لیا تھا، تو مولانا آپ سمجھیں گے اس کو کہیں گے توقیفی. حضور سے لیا تھا، حضور ایسا لکھواتے تھے، یا یہ
صحابہ کرام نے اپنی طرف سے اتفاق کر کے اس طرح لکھا. یہ مسئلہ اختلافی ہے. جمہور یعنی زیادہ علماء ائمہ کرام کا مذہب یہ ہے کہ یہ توقیفی ہے اور اسی طرح رکھنا ضروری ہے، ادھر ادھر نہیں کر سکتے. جس طرح چل رہا ہے چل رہا ہے. کہیں کمی آ گئی ہے تو کمی رہنے دو، کہیں حرف زیادہ ہو گیا جیسے اے دن والی مثال دی تو چلنے دو. یہ جو کتاب ہے نا المقنع، اس کے اندر مناہل العرفان، عنوان الدلیل وغیرہ، اس کے اندر جو ہے نا ایسے حروف کا مولانا استقصاء کیا گیا، یا پہلے کہو تتبع انہوں نے کی تو ابو عمرو دانی کو کچھ کلمات سامنے آئے انہوں نے جمع کر دیا، عنوان الدلیل والوں کو اس سے زیادہ نظر آئے انہوں نے لکھ دیا، پھر اسی طرح بعد والے باہر صورت. بھئی یہ جمہور حضرات خصوصاً تمہارے 4 امام وہ کہتے ہیں بھئی اسی طرح ہی رکھنا ہے، اسی طرح چلانا ہے، جس طرح پرانے لکھے آ رہے ہیں اسی طرح. اور بہت بڑا عقیدے کا امام ہے امام ابو بکر باقلانی. دیکھو جن لوگوں نے ایسی کتابیں اس فن کی ہوا بھی ان کو نہیں لگی، ووٹ پر پنگے لینے شروع کر دیے انہوں نے. یہ دیکھو یہ ہے الانتصار للقرآن، قرآن حکیم پر اسلام کے مخالفین زنادقہ ملاحدہ کی طرف سے جو اعتراضات اٹھائے گئے قرآن پر. یہ وہ کتاب ہے جس نے تمام اعتراضات کے پرخچے اڑا دی. ابو بکر باقلانی ان کی عظمت بیان نہیں ہو سکتی. ہاں جی یہ اسلام کا پہرے دار ہے سمجھو. کس صدی کے ہیں؟ چوتھی صدی. امام بخاری وغیرہ اس دور کے ساتھ کے ہیں، قریب کے ہیں. انہوں نے یہ فرمایا بھئی قرآن و حدیث میں یہ کہیں نہیں آیا کہ یہ لفظ اس طرح لکھنا ہے اور اسی طرح لکھنا پھر فرض ہے اور اس کے خلاف نہیں لکھ سکتے چاہے قانون کے مطابق ہو. خط و کتابت کا جو قانون ہے عام جو ابھی بتایا، جس طرح بولنا ہے اسی طرح لکھنا ہے، نہ کمی نہ زیادتی نہ تبدیلی نہ کچھ. انہوں نے فرمایا یہ کہیں نہیں آیا قرآن و سنت میں کہ اس کا پابند رہنا ہے. فرق بس جس چیز کا مسلمانوں کو پابند رہنا ہے، اب بات سمجھنا ذرا، جس چیز کا مسلمانوں کو پابند رہنا ہے وہ ہے قراءت، تلفظ. وہ جس طرح رسول اکرم نے دیا ہے پڑھنا سب نے اسی طرح ہے. اللہ رہا مسئلہ لکھنے کا، تو لکھنے میں صحابہ کرام نے اگر کہیں لفظ میں کمی بیشی کی لکھنے میں ہے، وہ تلفظ میں نہیں، بولنے میں نہیں. قراءت متواترہ اسی وجہ سے ان کو کہتے ہیں وہ رسول اکرم سے چلی ہیں. بولتے ہو کہ نہیں؟ وہ رسول اکرم سے چلی ہیں، پڑھنا اسی طرح ہے. بات تو لکھنے کی ہو رہی ہے، تو لکھنے میں فرمایا اگر اے دن 2 یا کی بجائے 1 یا کے ساتھ لکھ دیتے ہو تو فرمایا یہ کوئی حرج نہیں. یہ امام باقلانی نے ساری بحث کی ہے، اس کا بھی صفحہ بتا دیتا ہوں. یہ مما يدل على كذب الرافضہ في هذه الدعوى، ایک فصل باندھی ہے
اس کے اندر یہ ساری بحث چلائی ہے امام نے. مولانا وَلَيْسَ فِي نَصِّ الْكِتَابِ وَلَا فِي مَضْمُونِهِ وَلَحْنِهِ أَنَّ رَسْمَ الْقُرْآنِ وَخَطَّهُ لا يجوز إلا على وجه مخصوص وحد محدود ولا يجوز تجاوزه إلى غيره ولا في نص السنة أيضا ما يوجب ذلك ويدل عليه ولا هو مما أجمعت عليه الأمة ولا دلت عليه المقاييس الشرعية بل السنة قد دلت على جواز كتبه بأي رسم سهل وسنح للكاتب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر برسمه وإثباته على ما بيناه سالفا ولا يأخذ أحدا بخط محدود ورسم محصور ولا يسأل عن ذلك ولا يحفظ عنه في حرف واحد ولأجل ذلك اختلفت خطوط المصاحف وكان منهم من يكتب الكلمة على مطابقة مخرج اللفظ ومنهم من يحذف أو يزيد مما يعلم أنه أولى بالقياس بمطابقته وسياقه ومخرجه غير أنه يستجير ذلك لعلمه بأنه اصطلاح وأنه لا يخفى عليهم ولأجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف الكوفية والخط الأول وأن يجعل اللام على سورة الكاف وأن يعوج الألفات وأن يكتب أيضا على غير هذه الوجوه وساغ أن يكتب الكاتب المصحف على الخط والهجاء القديمين وجاز أن يكتب بالهجاء والخطوط المحدثة وجاز أن يكتب بين ذلك. انہوں نے فرمایا کوئی ایسا مسئلہ نہیں کر سکتے. اچھا مناہل العرفان والے نے جمہور کا جو مذہب لکھا وقت کی قلت کے پیش نظر حوالہ دے رہا ہوں جو بات کر رہا ہوں اس کے مطابق اگر حوالہ نہ ہو تو پھر میں جرمدار بنوں گا. وقت کی قلت کے پیش نظر بات کو سمیٹ رہا ہوں. انہوں نے جمہور کے مطابق جمہور کی بات کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اپنے زمانے کے بہت بڑے غوث صوفی فقیر اللہ والے اور ان پڑھ امی بالکل امی تھے, اس پر اتفاق ہے, مصر کے تھے, شیخ عبد العزیز دباغ رضی اللہ تعالی. یہ ان کے ملفوظات ان کے مرید معتقد خاص امام سجل ماسی مالکی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع کیے ہیں. الابریز کتاب ہے, اس کے اندر اس ان پڑھ بابے سے اس بڑے بڑے علماء مشائخ محدثین آتے تھے مسائل پوچھنے کے لیے, اور وہ ان پڑھ بابا ان کو ایسے جواب دیتا تھا کہ وہ خود حیران ہو جاتے تھے کہ یار یہ ہم بابے کی باتیں جو ہے نا وہ فلاں امام کے پاس ہم نے پایا, فلاں امام کے پاس پایا. عجیب بات ہے, ان پڑھ ہے اور بات جو کرتا ہے وہ کسی نہ کسی امام کے مطابق کرتا ہے. یہ کہتے ہیں, یہ بھی ہم نے تلاش کیا, شکر خدا کا ہمیں حوالہ مل گیا. یہ دار اقرا کی چھپی ہوئی ہے. الابریز 94 صفحہ مولانا. یہاں سے پوری بات یہ تقریباً 2 ورقے لے گئے. ان سے پوچھا گیا حضور جو قرآن مجید کے اندر جس طرح مصحف عثمانی ہے, قرآن مجید کا جو رسم طریقہ ہے لکھنے کا, اس کے اندر جو کہیں تبدیلی آ گئی لکھنے میں گئی تو اسی طرح رکھنا چاہیے یا کیا؟ آپ نے فرمایا یہ جس طرح کے 7 قراءتیں خدا کا راز ہے اسی طرح اس کو رکھنا یہ بھی خدا کا راز ہے. یہ تمہیں سمجھ آئے نہ آئے رکھو اسی طرح, نہ چلاؤ ادھر ادھر نہ کرو. یہ 2 مذہب تو آپ کو سمجھ آ گئے. ایک ہو گیا توقیفی, ایک غیر توقیفی والا. وہ توقیفی والے کون ہیں؟ جمہور. اور غیر توقیفی والے ایک تو ہو گئے بڑے امام باقلانی اور دوسرے ہیں اب یہ تیسرا مذہب نکلنے لگا ہے. امام سلطان العلماء عز الدین بن عبد السلام رضی اللہ تعالیٰ مصر کے تھے. انہوں نے فرمایا ہمیں یہ صحیح لگتا ہے کہ جو قرآن مجید کا رسم پرانا چلا آ رہا ہے لکھنے والا, وہ نسخے کئی محفوظ رکھنے اور علماء کو بتانا
علماء کو منتقل کرنا یہ ضروری ہے، لیکن عوام کے لیے آسانی اور ان کو تشویش سے بچانے کے لیے، پریشانی سے بچانے کے لیے جو قانون ہے لکھنے کا اس کے مطابق اگر لکھ دیا جائے تو حرج نہیں، بہتر یہ ہے، اور کئی حضرات نے اس کو پسند کیا ہے۔ یہ 3 قول ہو گئے آپ کے سامنے، سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا تو صاف یہ مطلب نکلا کہ ہے یہ لنصف عم کی بات نہیں ہے، یہ قرآن مجید میں بیش بہا مقامات ہیں، میں پیش نہیں کر سکتا سارے، جس نے دیکھنے میں نے کتابوں کے حوالے دے دیے، دیکھ لیں سارے، المقنع میں سارے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو بات جس پر تنبیہ ضروری ہے، سمجھ آ رہی؟ تنبیہ جس پر ضروری ہے یہ بات ثابت ہو گئی مولانا کہ کتابت قرآن جو ہے اس کے اندر مخالفت قواعد کی یہ موجود ہے اور پکی یقینی بات ہے، تمام علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے۔ ہاں اختلاف تو اس میں ہے کہ یہ توقیفی ہے یا نہیں ہے، تو وہ اختلاف ہی خود بتا رہا ہے کہ اصل مسئلے پر اجماع اور اتفاق ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ اس کو بولتے ہیں اجماع مرکب۔ کون سا اجماع کہتے ہیں؟ یہ اجماع مرکب ہے۔ اب چلتا ہوں تھوڑی دیر آپ کی توجہ، یہ حضور جس طرح اس بڑوے نے کہا اپنے بڑوں کے پاس بیٹھ کر کہ حضور امی تھے، حضور ان پڑھ تھے، اللہ اکبر۔ شیخ عبدالعزیز دباغ جس طرح امی ہونے کا معنی انہوں نے کیا، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ناچیز اپنے خطابات میں امی ہونے کا وہی معنی کرتا رہا۔ مینگل کہہ رہا ہے امی کا معنی تو قرآن میں ہے، اخرجکم من بطون امہاتکم، آگے کیا ہے؟ لا تعلمون، وہ کہتا ہے امی کا تو یہ معنی ہے ماں کے پیٹ سے پیدا تو کچھ بھی نہیں جانتا، جب پیدا ہوا کچھ بھی نہیں جانتا، وہ کم بخت بتا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت کچھ نہ جانے، اسی معنی میں تو رسول اکرم کو لے رہا ہے، تو بتا رسول اکرم نے پیدا ہوتے ہوئے سجدہ فرمایا اور انگلی اوپر کو اٹھائی، یہ توحید کی شہادت جو حضور نے دی یہ بغیر علم کے کیسے تھی؟ بدبختوں وہی بات ہے، تعریف کرو تو گستاخ بنتے ہو، اور اگر تعریف اللہ پاک معاف کرے اور مذمت کرو تو پڑھ وہ تو گستاخ ہے ہی ہے۔ تمہاری تو تعریف ہی کیسی عجیب ہے، کم وقت تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ دنیا کائنات میں متواتر قصے ہیں کہ غوث پاک میراں ان کی اماں جی محترمہ سے پوچھا جاتا ہے کہ رمضان کا چاند چڑھ گیا کہ نہیں، انہوں نے فرمایا میرے بیٹے کو دیکھو، یا آج اس نے دودھ نہیں پیا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ چاند طلوع ہو چکا ہے۔ شرم نہیں آتی؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تمہیں یہ قاعدہ نظر نہیں آیا؟ ما من عام الا وقد خسان البعض، انتہا ہے؟ کیا پڑھا ہوا ہے تم نے؟ جیسے تم اور ویسے تمہیں انگلیاں دینے والے۔ فن خام بن کر ممبر پر بیٹھ جاتے ہو اور حال تمہارا یہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے عام ہے، لیکن عام ہے تو عوام کے لیے عام۔ تم خواص کی بات کرتے ہو
اور سید الانبیاء کی امی کا معنی انہوں نے کیا بتایا؟ شیخ عبدالحق محدث شیخ عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالی عنہ سے زمانے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ حضور ان پڑھ ہیں، کسی سے لکھنا پڑھنا حضور نے نہیں سیکھا، سیکھا ہے تو خدا سے۔ آپ نے کسی سے نہیں سیکھا سوائے خدا کے، یہ معنی ہے آپ کے امی ہونے کا۔ اوے ادھر دیکھو، بہت اچھی بات، اللہ اکبر، کیا کیا عجیب باتیں علماء کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام، توجہ ہے، معراج کی حدیثوں میں آتا ہے حضور نے فرمایا میں معراج کی رات گیا جنت پہ، یہ بات لکھی دیکھی، یہ بات لکھی دیکھی، یہ بات لکھی دیکھی، اگر آپ لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے تھے تو معراج کی رات کہاں سے کیسے پڑھتے رہے؟ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے آپ ایک ہے نہ پڑھنا نہ لکھنا، ایک ہے لکھنا پڑھنا نہ جاننا، وہ بھڑوے زمین آسمان کا فرق ہے اس میں۔ حضور لکھتے پڑھتے نہیں تھے لیکن لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اسی وجہ سے مولانا لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لکھتے نہیں تھے۔ ارے کس سے جانتے تھے؟ خدا سے جانتے تھے۔ ادھر دیکھو، آپ امی ہیں، آپ کیا ہیں؟ امی بندہ۔ دنیا اور آخرت کے علوم و فنون جو ہیں ان میں کلام کر سکتا ہے؟ کہاں دے گئے امی؟ خدا نہ پڑھائے، خدا نہ علم عطا کرے اور امی ہو اور پھر ایسے مسائل میں کلام کرے؟ بتاؤ تو صحیح، اگر ایسے مسائل میں کلام حضور سید عالم کا وہ موجود ہے اور امی ہونے میں فرق نہیں لاتا تو معلوم ہوا لکھنا پڑھنا علم رکھنا یہ حضور کے امی ہونے میں فرق نہیں لاتا۔ سمجھ نہیں آئی؟ یہ کتنے بھڑوے ہیں، یاد رکھنا میری بات۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کا مسئلہ ہو، وہاں دوسرے ان پڑھوں کی مثال دینا کفر ہے۔ صحابہ امی تھے، والذی بعث فی الامیین رسولا، بولو صحابہ امی تھے، لیکن صحابہ کے امی ہونے کی مثال حضور کے ساتھ نہیں دے سکتے۔ اللہ نے ان کو جو سکھایا بلکہ بعض روایات میں آتا ہے، منائر عرفان وغیرہ، میں نے تاریخ دمشق میں حضرت معاویہ کو حضور نے فرمایا طول البا، بسم اللہ کی با کو لمبا کر، دور المیم، میم کو گول کر کے رکھ۔ حضرت معاویہ کو حروف لکھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں تو جانتے نہیں ہیں، طریقہ بتا رہے ہیں جانتے نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی کہے روایت ضعیف ہے تو بھئی یہ فضائل ہے، فضائل میں مقبول ہوتی ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھو، ہمارے علماء بڑے بڑے عظیم محدثین، امام ابو ذر ہروی، یہ بخاری کے راوی ہیں، پتا ہوگا بخاری کے راوی ہیں، یہ محدث ہیں جلیل القدر، ابو ذر ہروی۔ ابو الولید باجی مالکی، بڑے بڑے حضرات، قاضی یاز مالکی،
روح المعانی والے نے تو پوری بحث چھیڑی ہے. انہوں نے کہا آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے لکھنے سے منع کیا ہوا تھا کہ کہیں یہ لوگ عرب والے یہ شک نہ کریں تمہاری نبوت میں کہ یہ خود کیونکہ پڑھا لکھتا ہے یہ، لہذا کسی کی کتاب لکھ کر آیا ہے، یہ قرآن کسی سے لے کر آیا ہے، لکھ کر تو شک کریں گے. انہوں نے کہا جب آپ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے معجزات، شواہد، دلائل، براہین ہر طرف پختہ ہو گئے، سب ذہنوں میں بیٹھ گیا یہ سچا رسول ہے، تو پھر آپ کیونکہ وہ اصل علت تھی روکنے کی، نبوت میں شک پیدا ہوگا. جب نبوت میں شک پیدا ہونے کے خطرے ختم ہو گئے تو پھر آپ علیہ السلام نے لکھا ہے. یہ ابو ذر ہروی اور ابو الولید باجی وغیرہ رحمہ اللہ اور روح المعانی نے اس پر پوری بحث کی ہے. اور یہ بات پھر کہ آپ کے سامنے لفظ غلط لکھا جا رہا ہے اور حضور کو صحیح کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے. لاکھ لعنت ہے تیرے گستاخ ہونے پر. مولانا جو مسئلہ ہے کتابت کا، رسم عثمانی کا، رسم مصحف کا، وہ میں نے بتا دیا. اس میں کوئی کچھ تھا، بڑے بڑے علماء کلام کر رہے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تصحیح کا شعور نہیں تھا، تصحیح کا علم نہیں تھا، وہ جو مرضی لکھ لیتے تھے. لاکھ لعنت ہے تیرے بھونکنے پر کتے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی؟ حضور کو تصحیح کا پتہ نہیں. بڑوا یہ سارے زمانے کے زبانوں کو انہوں نے تو صحیح کیا. تو میرے بھائیوں، یہ ہے وہ مسئلہ کتابت قرآن کا، جس میں نے نفس مسئلہ جو ہے وہ اپنی جگہ ہے. جو اس کے خلاف ٹر کر رہے ہیں وہ جاہل ہیں. رہا حضور کی گستاخی تو وہ اس کے اس لفظ میں ہے کہ حضور کے سامنے لکھتے رہتے تھے اور آپ کو تصحیح کا پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ امی تھے. یہ گستاخی ہے اور اس سے قرآن مجید کا یہ دشمن ثابت ہوتا ہے. اس بڑوے نے وہاں بیٹھ کر اپنے بڑوں کی جھولی میں یہ بکواسیں اس وجہ سے کی ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں یہ شک پیدا ہو جائے کہ قرآن مجید ہو پتہ نہیں، وہ ہمارا تو رسول ہی ایسا ہے، اس کو کوئی خبر ہی نہیں تھی یار کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، پتہ نہیں صحابہ نے کیا کر دیا ہے. یہ کتا ہے، یہ بھڑوا. وہ میں نے دیکھا اس کی ادھر مسجد ہے کراچی میں، تو اس میں چتر چل گئے. ایک جماعت کو باہر سے آئی، آپس میں ایک دوسرے کو چتر مارنے مسجد میں، کوئی ڈنڈے مار رہا ہے، کوئی چتر مار رہا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہونا چاہیے، ایسی خدمت ہونی چاہیے. سمجھ نہیں آ رہی. تو بھائیو یہ میں تو آپ کو یہی نصیحت کروں گا، ایسے بڑے لوگوں کی باتوں یہ نیٹ سے سننا تمہارے لیے حرام ہے. نیٹ کے خلاف جو ہم بولتے ہیں اسی وجہ سے بولتے ہیں. یہ آج بھی میرے مصیبت گلے میں یا ادھر ادھر پڑتی ہے نا، یہ نیٹ والی یہ درویش ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ لوگ سنتے نہیں ہیں، لوگ سنتے نہیں ہیں، اس سے ایسا کرو گے تو لوگ سنیں گے، دور تک بات پھیلے گی. اور تو بس مجبور ہو کر پھر اجازت دے دیتا ہوں. بہرحال بحمد اللہ تعالی مسئلے کی جو حقیقت تھی وہ آپ کو سمجھا دی. دو باتیں رہ گئیں. ایک تو یہ میں نے کہا کہ یہ کتابت متواتر نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ علیہ السلام سے متواتر نہیں ہے، نہ روایتاً نہ توقیفاً. یعنی یہ حضور سے متواتر نہیں، صحابہ کرام سے آگے متواتر ہے. یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس فرق میں کیا حکمتیں ہیں. فرق تو نظر آ رہا ہے. کچھ حضرات نے حکمتیں بیان کی ہیں مناہل العرفان میں، وہ موجود ہیں. بیان کرنے والے حکمتوں کو پرانے قدیم حضرات ہیں، لیکن ان حکمتوں کا
ہم نے جائزہ لیا ہے تو وہ قریب قریب بنتی ہیں، لیکن قطعی یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اسی وجہ سے ابن خلدون رحمہ اللہ نے یہ حکمتوں والی بات جو ہے اس کو رد کیا انہوں نے۔ بہرصورت قرآن مجید کی تحریر، کتابت جو ہے، رسم جو ہے، اس میں فرق بولنے سے اور لکھنے سے جو فرق ہے وہ سب ظاہر ہے بعض مقامات پر، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی وجہ اور حکمت کیا ہے شیخ عبدالحق کا آپ نے سنا ہے، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ توقف کر کے چلے گئے، لیکن اس سے قرآن مجید میں یہ نہ سمجھنا غلطی ہے۔ اس کی وجہ اس کو غلط کہنا جو ہے یہ بھی خود دلیل کا محتاج ہے۔ کیوں دلیل کا محتاج ہے؟ کہ جب حضرات حکمت والے بھی ہیں، مثلا انہوں نے کہا بے ایدن، دو یا کے ساتھ کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ جس طرح کے قانون ہے عام مشہور کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، تو وہ کہتے ہیں حرف جو ہے یا ایک زائد جو لکھی ہوئی ہے، دوسری پہلی نہیں، دوسری جو یا زیادہ لکھی گئی ہے، یہ اس معنی پر تنبیہ کرنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالی نے جس قدرت کے ساتھ آسمان کو بنایا وہ قدرت بہت بے مثال اور عظیم قدرت ہے، تو اس قدرت کی عظمت پر دلالت کے لیے یا کوئی زائد کیا گیا ہے۔ تو جب حکمت والوں نے حکمت بھی بیان کر دی ہیں، اور خصوصاً جب کہ تمہارے ائمہ اربعہ جو ہیں وہ اس کے توقیفی ہونا کا بھی قول کر رہے ہیں، تو پھر تمہارا یہ کہنا کہ یہ غلط ہے، یہ لہذا توقف، خاموشی اچھی چیز ہے اس موقع پر۔ لیکن اس سے قرآن پاک میں کوئی فرق اس وجہ سے نہیں آتا کہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ تو ایک جیسی ہے، ادھر جس طرح کا مرضی لکھا ہو پڑھنا تو آئے دن ہے۔ تو قرآن کی قرات جو ہے وہ متواتر ہے، قرآن کی قرات میں فرق نہیں آ رہا۔ اگر کوئی بندہ قرآن کی قرات کو غلط سمجھے کافر ہے۔ ہاں یہ کہے قرآن پاک کا یہ لفظ جو ہے وہ عام عربی جو طریقہ ہے لکھنے کا یہ اس کے مطابق نہیں، کہنا ہے ٹھیک ہے، اس میں کوئی غرض نہیں، لیکن اس سے آگے زبان درازی، صحابہ کرام کو جاہل تھے فلان وغیرہ، یہ گستاخی ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھ جانا اور کہنا رسول اکرم کو تصحیح کا پتہ ہے، یہ کفر ہے، یہ پکا کفر اور گستاخی ہے۔ یہاں اس موقع پر یہ حرف آخر جو ہے نا یہ ضروری تھا تنبیہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔